خاموش گاؤں کی چیخ پہاڑوں کے دامن میں ایک پرانا گھر تھا جسے لوگ خاموش گاؤں کے نام سے جانتے تھے۔ دن کے وقت وہاں سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا تھا۔ بچے کھیلتی، عورت کھیتوں میں کام کرتی اور مرد لکڑیاں کاٹنے جنگل کا رخ کرتے، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلنے لگتا ایک عجیب سی خاموشی پورے گاؤں پر چھا جاتی۔ ایسا لگتا جیسے فضا خود سانس روک لیتی ہو۔ پرندے ایک دم غائب ہو جاتے، درختوں کی شاخیں ساکت ہو جاتی اور ہوا تک رک سی جاتی۔ گاؤں کے بزرگ اکثر یہ بات دہراتے کہ اندھیرا اس گاؤں کا دوست نہیں ہے۔ لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں میں قفل لگا کر دبک جاتے اور کوئی بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کہا جاتا تھا کہ صدیوں پہلے یہاں ایک قتل ہوا تھا اور اس قتل کی روح ابھی تک بھٹک رہی ہے۔ جو بھی اندھیرے کے بعد باہر نکلنے کی جرات کرتا ہے، اگلی صبح اس کی لاش کھیتوں میں ملتی ہے، آنکھیں کھلی اور چہرہ خوف سا جمع ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ڈرتے تھے، لیکن کچھ نوجوانوں کے لیے یہ محض ایک کہانی تھی۔ ان نوجوانوں میں عارف، بلال اور تیمور سب سے نمایاں تھے۔ یہ تینوں دوست گاؤں کی اس پرسرار کہانیوں کو محض ڈرپوکوں کی باتیں سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ گاؤں کے بزرگ بس اپنی اولاد کو اندھیرے میں باہر جانے سے روکنے کے لیے ایسی داستانیں سناتے ہیں۔ ایک دن شام کے وقت وہ تینوں آپس میں بیٹھے تھے۔ بلال نے کہا، اگر واقعی کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے تو پھر آج رات ہم جنگل جا کر دیکھیں گے۔ عارف نے کہہ لگاتے ہوئے جواب دیا، ہاں بالکل، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ روح خود آ کر مجھے ملے تاکہ اس کے سارے بھید کھل جائیں۔ تیمور نے ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا، یار باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر اگر واقعی کچھ ہوا تو اس پر بلال نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ڈر مت، یہ سب افواہیں ہیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات وہ خاموش گاؤں کے جنگل میں جائیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ سب محض کہانیاں ہیں، مگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے گا۔ رات کو جب پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی اور لوگ اپنے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر کے دبک گئے، تب عارف، بلال اور تیمور آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے نکلے۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، کتے کہیں تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آسمان پر ہلکا سا بادل چھایا ہوا تھا اور چاند کی مدھم روشنی زمین پر لرزتی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ تینوں دوست جب جنگل کے کنارے پہنچے تو تیمور کے قدم رک گئے۔ یار یہ خاموشی کچھ عجیب لگ رہی ہے، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بلال نے مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا، یہ خاموشی نہیں، یہ تیرے دل کی دھڑکن ہے جو تجھے ڈرا رہی ہے۔ عارف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ جلائی اور کہا، چلو اندر چلتے ہیں، ورنہ ہم کبھی سچائی نہیں جان سکیں گے۔ وہ تینوں جنگل میں داخل ہوئے۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے ہلکے جھونکوں سے چڑچڑا رہی تھی اور ان کی لمبی لمبی چھاؤں زمین پر عجیب ڈراؤنی شکلیں بنا رہی تھی۔ تیمور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ جنگل کے اندر جتنا آگے بڑھتے گئے، ماحول اتنا ہی خوفناک ہوتا گیا۔ اچانک ایک جگہ سے عورت کی ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ تینوں کے قدم رک گئے۔ بلال نے سرگوشی میں کہا، کیا تم نے سنا؟ عارف نے کندھے اچکچاتے ہوئے جواب دیا، ہو سکتا ہے کوئی جانور کی آواز ہو، لیکن تیمور کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ بولا، یہ جانور کی نہیں، عورت کی ہنسی ہے۔ اسی وقت قریب ہی ایک درخت کے پیچھے سے سفید کپڑوں میں لپٹی ایک پرچھائی نمودار ہوئی اور لمحوں میں غائب ہو گئی۔ عارف نے ٹارچ اس طرف ڈالی مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تینوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ بلال نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، شاید ہم نے وہم دیکھا، لیکن دل ہی دل میں اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ تیمور نے دبے لہجے میں کہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر عارف باضد تھا کہ آگے بڑھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ حقیقت کا پردہ ضرور چاک کریں۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر کے سامنے آ گئے۔ پرانی اینٹوں سے بنی یہ عمارت آدھی زمین میں دھنس چکی تھی۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور چھت کا زیادہ حصہ ٹوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ بلال نے حیران ہو کر کہا، میں نے تو کبھی اس کھنڈر کے بارے میں نہیں سنا، یہ کب سے یہاں ہے؟ تیمور نے جواب دیا، ہو سکتا ہے بہت پرانا ہے
اور شاید اس کی وجہ سے لوگ کہانیاں گڑھتے ہیں، لیکن عارف نے پرجوش لہجے میں کہا یہی وہ جگہ ہیں جہاں ہمیں سچائی ملے گی۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اندر کا ماحول اور بھی خوفناک تھا۔ دیواروں پر عجیب عجیب نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے خون سے لکھا ہو۔ ایک کونے میں جلی ہوئی موم بتی کے باقیات پڑے تھے۔ تیمور کے قدم کانپنے لگے۔ اچانک انہیں لگا جیسے کوئی اندھیروں میں ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو صرف خالی اندھیرا تھا۔ کھنڈر کے اندرونی حصے میں ایک ٹوٹی ہوئی سیڑھی نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ عارف نے ٹارچ کی روشنی نیچے ڈالی تو اندھیروں کا سمندر نظر آیا۔ بلال نے جھجکتے ہوئے کہا یار یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر عارف نے کہا آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تینوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ نیچے پہنچ کر انہیں عجیب سا بدبودار ماحول ملا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں جن میں کچھ چہروں کو نوچا گیا تھا۔ اچانک ایک تصویر میں بنی آنکھ جیسے ان کی طرف حرکت کرنے لگی۔ تیمور نے گھبرا کر کہا یہ سب میرے بس سے باہر ہے، لیکن عارف باضد رہا۔ اسی لمحے ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ نے پورے تہہ خانے کو ہلا دیا۔ تینوں کے دل دہل گئے۔ بلال کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور روشنی بجھ گئی۔ اندھیرے میں انہیں اپنے قریب کسی کے بھاری سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اندھیروں میں لڑکھڑاتے ہوئے وہ تینوں سیڑھیوں کی طرف بھاگے، لیکن جیسے ہی اوپر پہنچنے لگے سیڑھیاں خود بخود ہلنے لگی۔ تیمور چیخا یہ کیسے ممکن ہے؟ بلال نے اسے پکڑ کر اوپر کھینچنے کی کوشش کی، مگر سیڑھیوں کے نیچے سے جیسے کسی نے ان کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ عارف نے بڑی مشکل سے ٹارچ دوبارہ جلائی تو روشنی میں نیچے کھڑے ایک خوفناک عورت کا سراپا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دھک رہی تھی اور چہرہ گویا سوکھے ہوئے گوشت کا ڈھانچہ سا لگ رہا تھا۔ وہ عورت عجیب سی آواز میں بولی یہ میرا ٹھکانہ ہے، یہاں کوئی زندہ نہیں لوٹتا۔ تیمور کے اوسان خطا ہو گئے۔ بلال کے لب خشک ہو گئے۔ عارف نے ہمت کر کے چیخا ہمیں چھوڑ دو، مگر جواب میں اس عورت کی ہنسی پورے کھنڈر میں گونج اٹھی۔ کچھ لمحوں بعد تینوں بڑی مشکل سے کھنڈر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اندھا دھند جنگل کی طرف دوڑنے لگے، لیکن اب ہر طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی، جیسے سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوں۔ بلال نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو سفید کپڑوں میں ڈھکی ہوئی کئی پرچھائیاں ان کے قریب آ رہی تھی۔ ان کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ تیمور بڑی طرح کانپنے لگا۔ عارف نے اسے سہارا دیا اور کہا دوڑتے رہو ورنہ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اچانک ایک پرچھائی بلال کے قریب آ گئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی اب تم بھی ہماری طرح خاموش ہو جاؤ۔ بلال نے خوف سے چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ عارف اور تیمور نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ عارف اور تیمور بڑی مشکل سے گاؤں واپس پہنچے۔ دروازے پر دستک دینے کے باوجود کوئی نہ کھولا۔ سب گھروں کے دروازے اندر سے بند تھے۔ آخر کار وہ عارف کے گھر داخل ہوا اور دروازہ اندر سے قفل لگا دیا۔ دونوں کے جسم خوف سے کانپ رہے تھے۔ تیمور رو پڑا اور بولا یہ سب حقیقت ہے، یہ کہانیاں نہیں تھی۔ عارف کے دل میں بھی شدید خوف سرایت کر چکا تھا، مگر وہ بظاہر ہمت دکھا رہا تھا۔ صبح ہونے تک دونوں جاگتے رہے۔ جب دن نکلا تو انہوں نے باقی لوگوں کو سب کچھ بتایا۔ گاؤں کے بزرگوں نے سن کر افسوس سے سر ہلایا اور کہا ہم نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، اب تمہاری زندگی کبھی معمول پر نہیں آئے گی۔ عارف اور تیمور نے بلال کی لاش کو دفن کیا، مگر دفن کرتے وقت بھی انہیں لگا کہ کسی نے ان کے کان میں سرگوشی کی ایک دن تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے۔ دن گزرتے گئے، مگر عارف اور تیمور کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ رات کو انہیں وہی عورت خواب میں دکھائی دیتی جو کہتی اب تم میرا حصہ ہو،
کبھی کبھی انہیں اپنے کمروں میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ کبھی کانوں میں سرگوشیاں۔ گاؤں کے لوگ بھی ان دونوں سے کترانے لگے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ان کے ارد گرد عجیب نحوست چھا گئی ہے۔ ایک رات تیمور اچانک غائب ہو گیا۔ صبح اس کی لاش کھیتوں میں ملی، بالکل اسی طرح جیسے پرانے وقتوں میں لوگوں کی لاشیں ملتی تھی۔ عارف اب اکیلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے اور وہ دن رات خوف زدہ رہنے لگا۔ آخر کار ایک دن اس کی بھی لاش کھنڈر کے اندر ملی۔ یوں خاموش گاؤں کی کہانی ایک بار پھر حقیقت بن گئی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر اندھیرے کے بعد جنگل کا رخ کرو تو وہاں خاموش گاؤں کی چیخ تمہارا استقبال کرے گی۔